بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم صل علی فاطمة وابیها وبعلها وبنیها وسر المستودع فیها بعدد ما احاط به علمک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور اس سے پہلے کہ ہم اپنا ٹاپک شروع کریں، النور چینل کا بہت شکریہ کہ انہوں نے اپنے چینل کے توسط سے اس قرآن کو مجھے دعوت دی۔ آج جو میں چیز لائی ہوں اور جس چیز پہ میں بحث کرنا چاہتی ہوں یا جس چیز کو میں بیان کرنا چاہتی ہوں وہ ہے قرآن کی آیتوں کے ذریعے سے فقہی مسائل۔ اب آپ سوچیں گے کہ فقہی مسائل کس طرح سے ہم بیان کریں گے، تو الحمدللہ ہمارے علماء نے، ہمارے عالماؤں نے اتنا کام کیا ہے اس فقہی مسئلوں کے اوپر یا فقہی مسائل پر، اس قدر انہوں نے بحث کی ہے اور بہت زیادہ ٹاپکس کو لے کر وہ آگے بڑھے ہیں اور بہت ہی خوبصورت طریقے سے ایکسپلین کیا اور اس کو آگے بڑھایا۔ لیکن یہاں پر کہ مجھے بہت زیادہ جو میرے اسٹوڈنٹ ہیں ان لوگوں نے بہت زیادہ اصرار کیا کہ ہم لوگ فقہی مسائل کو کریں قرآن کی آیتوں سے، لیکن اس کو ترجمے کے ذریعے سے کریں، یعنی ورڈ بائی ورڈ ترجمہ کریں اور اس طرح سے ہم اس کا ترجمہ کریں کہ روٹ ورڈز اور روٹ میننگ کے ذریعے سے۔ چلا ہم جب قرآن کے فقہی مسائل میں وہ آیات لے کر آئیں گے اور روٹ ورڈز اور روٹ میننگ میں جب ہم آئیں گے تو ہمارے لیے بہت زیادہ یہ چیز کلیئر ہو جائے گی، کیونکہ ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ قرآن کا جو ہم نیچے سے ترجمہ پڑھتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں شاید ہر چیز یہاں سے مل گئی اور ہمیں اچھے سے سمجھ میں آ گیا، لیکن اس طرح سے نہیں ہے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کرتی ہوں اور اس کے بعد اپنے قرآن کی آیتوں کی طرف واپس آتی ہوں۔ ایک دفعہ ایک فرینچ ڈاکٹر تھا، اس نے کتنی دفعہ قرآن کا ترجمہ پڑھا، اور اس فرینچ ڈاکٹر کے پاس جب بھی کوئی مسلمان جاتا تو وہ ہمیشہ مسلمان کو یہ کہتا تھا کہ تمہارے قرآن میں یہ ہے، تمہارے قرآن میں یہ مسٹیک ہے، تمہارے قرآن میں یہ غلطی ہے، تمہارے قرآن میں یہ چیز ہے۔ تو جتنے مسلمان ہوتے تھے وہ بیچارے چپ چاپ چلے جاتے تھے نا۔ جب ہم لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا اور ہمارے قرآن پر ہماری چیز پر انگلی اٹھائی جاتی ہے تو ہم خاموش ہو جاتے ہیں۔ اس لیے خداوند عالم نے کہا کہ جاؤ علم لو، معرفت لو، تجھے پتہ تو ہونا چاہیے کہ تمہارا مذہب کیا ہے، تمہارا دھرم کیا ہے، تمہارے دھرم میں یہ مذہب میں یہ لفظ اس کی میننگ کیا ہوتی ہے۔ میں ہمیشہ کہتی ہوں، سب اپنی اسٹوڈنٹ سے کہتی ہوں کہ اگر جب ہم ٹریول کرتے یا ہم باہر جاتے ہیں کہیں پر بھی، اگر کوئی نان مسلم، اگر کوئی غیر مسلمان اگر آ کر آپ سے پوچھے کہ آپ کے اللہ کی میننگ کیا ہے تو آپ کیا بولو گے؟ اگر کوئی بچہ آپ سے کسی چیز کے بارے میں سوال کرتا ہے تو آپ سے کوئی لفظ کی میننگ پوچھتا ہے کہ اگر آپ یہ کہتے ہو، جیسے میں نے اس دن بتایا تھا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی روٹ میننگ کیا ہوتی ہے، بہت زیادہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں، تو ہمارے پاس جواب نہیں ہوتا۔ کیوں جواب نہیں ہوتا؟ میں یہ نہیں کہتی کہ اللہ ایک ایسا لفظ ہے جس کی میننگ، جس کے میننگ ہے، جس کا ترجمہ ٹرانسلیشن ابھی تک نہیں، لیکن احادیث کے ذریعے سے اس لفظ کو ایکسپلین ضرور کیا گیا ہے۔ مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام نے ضرور ہمیں بتایا کہ اس لفظ کا ہم کیا مطلب نکال سکتے ہیں، اس سے کیا سمجھ سکتے ہیں۔ حالانکہ انشاءاللہ کبھی وقت ملا تو بتائیں گے کہ اللہ کا آج تک ترجمہ ہو ہی نہیں سکا، لیکن امام نے ہمیں تھوڑا سا بتایا تاکہ ہم سمجھ سکیں اپنے عقلوں کے مطابق۔ تو اس ڈاکٹر کے پاس لوگ آتے تھے اور ان سے سوال کرتے تھے، اور لوگوں سے وہ سوال کرتا تھا کہ تمہارے قرآن میں یہ چیز ہے، یہ چیز ہے، یہ چیز ہے۔ مسلمان جب اس کے پاس جاتے تھے تو وہاں سے وہ رنجیدہ ہو کر چلے جاتے تھے۔ ایک دفعہ شاہ فیصل اس کے پاس گیا اور اس نے شاہ فیصل کو بولا کہ تمہاری قرآن میں یہ چیز ہے، یہ چیز ہے، یہ چیز ہے۔ شاہ فیصل نے اس کو پوچھا کہ کیا تم نے قرآن پڑھا ہے؟ تو اس نے کہا ہاں میں نے قرآن پڑھا ہے۔ اس نے کہا اچھا کیا پڑھا ہے؟ اس نے کہا میں نے قرآن کا ترجمہ پڑھا ہے۔ وہ مسکرا کے کہنے لگا اس کا مطلب ہے کہ تم نے کچھ بھی نہیں پڑھا۔ اچھا، اس نے کہا کچھ نہیں پڑھا کیا مطلب؟ اس نے کہا میں نے ترجمہ پڑھا۔ اس نے کہا ترجمہ پڑھا ہے مینس ترجمہ یعنی کچھ بھی نہیں پڑھا۔ جب ہم ترجمہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ ہم کسی دوسرے کے مائنڈ کو پڑھ رہے۔
اگر میں ترجمہ کر رہی ہوں کسی آیت کا، اس کا مطلب ہے کہ میں اپنے ذہن، اپنی فکر اور اپنی سوچ کو ایکسپلین کر رہی ہوں نا۔ تو اس نے کہا کہ تم نے ایسے کیا۔ اس ڈاکٹر نے کیا کیا؟ 2 سال کے لیے اپنی کلینک بند کر دی اور جا کر اس نے عربک سیکھی، اور عربک سیکھنے کے بعد وہ مسلمان ہو گیا، کیونکہ اس کو پتہ چلا نا کہ اس قرآن کے اندر کتنی گہرائی ہے۔ بس ایک سوال پوچھنا ہے آپ سب سے کہ آج تک ہم نے اس قرآن کو سیکھنے میں اور سمجھنے میں کتنا ٹائم لگایا، اور ہم نے اپنی زندگی کا کتنا حصہ اس قرآن کو سمجھنے میں لگایا؟ کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، انی تارک فیکم الثقلین، میں تمہارے بیچ میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ اور میں ہمیشہ ایک چیز کہتی ہوں، آپ سب سے آج بھی کہوں گی، سورہ فرقان کی آیت نمبر 30 ضرور پڑھیے گا۔ انشاءاللہ اس آیت کو تو میں ضرور ایکسپلین کروں گی۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 30 ضرور پڑھیے گا، جس میں خداوند عالم کیا کہتا ہے کہ میرا محمد کس طرح سے فریاد کرے گا اس قرآن کے بارے میں۔ تو ہمارے اوپر فرض ہوتا ہے جتنا پوسیبل ہے ہمارے لیے، ایسا نہیں کہ بہت زیادہ نہیں، جتنا ہمارے لیے پوسیبل ہے ہم اس قرآن کو اچھے سے سمجھیں اور خود سے سمجھیں، کیونکہ جو نئے نئے ورڈز ہوتے ہیں، جو نئے نئے لفظ ہوتے ہیں، یا جو روٹ ورڈز ہوتے ہیں یا روٹ میننگ ہوتی ہے، اس میں جو ہمیں میننگز ملتی ہے نا وہ بہت الگ ہوتی ہے، اور بہت ہی جب ہمیں وہ میننگ ملتی ہے تو ہمیں بہت ہی علمی مطالب ملتے ہیں۔ اور بہت زیادہ میری ایسی فرینڈس ہیں، میرے اسٹوڈنٹ ہیں، جنہوں نے مجھے کہا کہ نہیں، ہمیں فقہی مسائل چاہیے روٹ ورڈز اور روٹ میننگ کے ساتھ، کیونکہ ہمیں تفسیر میں بہت زیادہ جگہوں پہ ہمیں مل جاتا ہے۔ تو میں نے سوچا کہ سب سے بہترین جو سب سے پہلی عبادت ہوتی ہے وہ ہماری ہوتی ہے نماز کا ہم سب سے پہلے ہم نماز کے بارے میں کرتے ہیں۔ بہت زیادہ لوگ اگر پوچھتے ہیں کہ وضو کیسے کیا جائے، کیا وضو کے بارے میں اللہ نے کچھ بیان کیا ہے، ڈیٹیل سے بتایا یہ وہ سب، تو آج ہم شروع کرتے ہیں وضو کے بارے میں۔ اس کے بعد انشاءاللہ اس کے بعد ہم کریں گے کہ قبلہ، اس کے بعد انشاءاللہ ہم کریں گے لباس، اس کے بعد ہم کریں گے نماز کے اوقات، کہ واقعا قرآن میں نماز کے اوقات ہوتے ہیں۔ بہت زیادہ ایسی لڑکیاں ہوتی ہیں جو سوال کرتی ہیں، اور افسوس کے ساتھ بہت دکھ ہوتا ہے جب وہ سوال کرتے ہیں نا، کیا قرآن میں حجاب ہے؟ کیا قرآن ہمیں حجاب کے بارے میں بتاتا ہے؟ کیا قرآن میں ہے کہ بال چھپاؤ؟ کیا قرآن میں ہے کہ یہ چھپاؤ؟ تو ان سب چیزوں کو ہم بیان کریں گے کہ واقعا قرآن میں ہے، کیا لمٹ ہے، کس طرح سے قرآن بیان کرتا ہے۔ یہ ہم تفسیر نہیں کریں گے بلکہ روٹ ورڈ اور روٹ میننگ کے ساتھ ہم کریں گے، تاکہ خود سے ہم ریزلٹ نکال سکیں۔ جب ہم روٹ ورڈز اور روٹ میننگ میں آتے ہیں تو ہم خود سے اس کا ریزلٹ نکالتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم آتے ہیں وضو کی آیت کی طرف، کیونکہ جب عبادت کے لیے ہم کھڑے ہوتے ہیں نا تو سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں؟ وضو کرتے ہیں۔ خداوند عالم سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 میں وضو کے بارے میں بیان کرتا ہے، اور وضو اور تیمم کا ذکر سورہ نساء آیت نمبر 43 میں بھی ہوا ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، فَلَا فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِن كُنتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اب ہم اس آیت میں آتے ہیں۔ اس آیت میں پروردگار عالم نے شروع سے کہا، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ آپ نے دیکھا اللہ شروع کرتا ہے، ایسے نہیں کہا یا ایھا الناس، نہیں کہا یا ایھا الذین آمنو، یعنی مومن کی نشانیوں میں سے سب سے پہلی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ پاک وضو رہتا ہے۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اذا قمتم، جب تم کھڑے ہو گئے، الی الصلاۃ، نماز کے لیے،
اچھا اب میں اس کے روٹ ورڈس میں روٹ میننگ میں آؤں گی. آمنو انشاءاللہ کہ جو میرا درس چل رہا ہے سائیکولوجی ان قرآن، ہیومن سائیکولوجی ان قرآن، اس میں ایمان کو تھوڑا سا ایکسپلین کروں گی، وہاں سے ہمیں پتہ چل جائے گا. اذا کنتم، آپ قرآن کا ایک طریقہ ضرور نوٹ کریے گا، کیونکہ مجھے زیادہ تر جو گرامر ہے وہ اچھی لگتی ہے، روٹ ورڈس روٹ میننگ، اور قرآن کی جو گرامر ہوتی ہے بے انتہا مجھے پسند ہوتی ہے، تو میں ان چیزوں کو بہت نوٹ کرتی ہوں. مجھے نہیں پتا آپ لوگ اس کو نوٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے. آپ نے دیکھا کبھی کبھی خداوند عالم پریزنٹ چیز کے لیے پاسٹ کے الفاظ استعمال کرتا ہے، یعنی جیسے مضارع کے لیے خداوند عالم ماضی استعمال کرتا ہے، فیوچر کے لیے اللہ ماضی استعمال کرتا ہے، ماضی کے لیے مضارع استعمال کرتا ہے. یہ چیزیں کیوں خداوند عالم استعمال کرتا ہے؟ کیونکہ اس کے اندر بہت بڑا فلسفہ چھپا ہوتا ہے. خداوند عالم اذان میں بھی جب آپ نوٹ کرو گے نا، اذان میں بھی اس طرح سے ہے، قد قامت الصلاۃ، جب اذان آ جاتی ہے اس میں کہتے ہیں قد قامت الصلاۃ، بے شک نماز قائم ہو گئی. کیوں کہتا ہے قد قامت الصلاۃ؟ یہ تو پاسٹ کا لفظ ہے نا، یہ تو پھر ماضی ہے، ابھی تو ہم کھڑے ہو کر نماز شروع کرنے والے ہو، کہتے ہیں قد قامت الصلاۃ. یہ سوچنے کی بات ہے، ابھی آپ اس کے بارے میں سوچو گے. یہاں پر بھی ہے اذا قمتم، یعنی جب تم کھڑے ہو گئے، پاسٹ ٹینس آتا ہے. خدا کہتا ہے کہ جب ایک نیت ہی انسان پرخلوص نیت انسان جب باندھتا ہے نا نماز کے لیے، تو اللہ کے نزدیک وہ قبولیت کے لیے زیادہ نزدیک ہوتی ہے. اچھا یہاں پر کہتا ہے کم تم، جب تم کھڑے ہو گئے. کم تم یعنی کھڑا ہونا، سیدھے کھڑے ہونے کو کہتے ہیں. قامت، اقام، مستقیم اسی میں سے نکلا ہے. پھر آتے ہیں ہم الی الصلاۃ، نماز کی طرف. تو صلاۃ جو ہے، صلاۃ کے بہت زیادہ میننگ ہے. میں ایسے نہیں کہتی کہ جو میننگ میں بتاؤں گی بس وہی ہے، نہیں، اور بھی بہت زیادہ میننگز ہوتی ہے، لیکن جو میری نظر میں میننگ آتی ہے، یا کبھی کبھی بہت زیادہ میننگ ہوتی ہے، تو اس میں سے جو مجھے خاص میننگ لگتی ہے، جو اچھی میننگ لگتی ہے، میں چاہتی ہوں اس کو بیان کروں. تو جب ہم صلاۃ میں آتے ہیں نا، تو ہم اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ نماز. لیکن آپ نے ایک چیز نوٹ ضرور کی ہوگی کہ صلاۃ اور صلوات دونوں کے روٹ ورڈ سیم آتے ہیں، لیکن صلوات کے لیے ہم کہتے ہیں درود شریف، اور جب اللہ کی طرف سے ہوتی ہے تو اس کی الگ میننگ ہو جاتی ہے، جب بندے کی طرف سے ہوتی ہے تو الگ میننگ ہوتی ہے، جب رسول خدا کی طرف سے ہوتی ہے تو وہ الگ ہوتی ہے. یہ تینوں چیزوں کو اللہ نے بیان کیا ہے. اللہ کی صلوات بھیجنا، فرشتوں کی صلوات بھیجنا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خداوند عالم نے کہا ہے کہ اے میرے محمد، اے میرے نبی، ان کی دعا، ان کی صلوات جو ہے وہ تمہارے لیے کام آئے گی. پھر ہمیں بھی بولا گیا. تو ان سب کی میننگ الگ الگ ہوتی ہے. جب اللہ کی طرف سے تو الگ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے تو الگ ہے، فرشتوں کی طرف سے تو الگ ہے، اور ہماری طرف سے الگ ہے. اچھا ہم اس کے روٹ میننگ میں آتے ہیں. صلوات کی روٹ میننگ، اس کے روٹ ورڈز ہے صلیہ یا صلوہ، اور صلوات کی روٹ میننگ ہوتی ہے آگ پر کسی چیز کو پکانا، آگ پر کسی چیز کو بھوننا، اور دعا کرنا، اور سب کا ساتھ میں کھڑے ہو کر عبادت کرنے کو بھی کہتے ہیں. اسی صلوات کو تھوڑا سا آگے بڑھائیں گے اور ہم اس آیت کو کنٹینیو کریں گے. وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ طیبین الطاہرین.